جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایک اہم انٹرویو آپ نے شاید دیکھا ہے، نہیں دیکھا، لیکن وہ اتنا اہم ہے کہ آپ سے اس کی کچھ چیزیں جو تھیں وہ شیئر کرنی تھیں، اور وہ ہے وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ صاحب، جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور جو نئی وفاقی کابینہ بنی ہے اس کا وہ اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے جو انٹرویو دیا، ایک بڑا ہی اہم، اس میں دو تین چیزیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نئے وزیر خزانہ جو ہیں ان پر ایک بڑا ایک کہہ لیں اعتراض کہہ لیں یا کوئی بھی اس طرح کا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ہم امپورٹ کرتے ہیں وزیر خزانہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی بینکرز جو ہیں وہ کئی ادوار میں باہر سے آئے، لیکن کوئی بہتری تو کوئی نظر نہیں آئی۔ اگرچہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تعریف سنی ہے جو نئے وزیر خزانہ بنے ہیں اورنگزیب صاحب ان کی، لیکن بہرحال جو ماضی میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ وہ کوئی اتنی بہتری نہیں آئی، لیکن پھر بھی وہ دعا گو بھی ہیں کہ ظاہر ہے معیشت اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے ملک کا۔ لیکن انہوں نے ایک اہم فکرہ یہ بولا کہ اگر ہم نے اسی طرح کرنا ہے اور اپنا پارلیمنٹ موجود ہے اور وہاں سے ہم نے نہیں لینا اپنا وزیر خزانہ، تو پھر لگتا یہ ہے کہ کیا کل کو وزیر اعظم بھی امپورٹ کریں گے۔ اگرچہ یہ اگر تو کسی حد تک وزیر اعظم بھی امپورٹ جہاں پر ہوتے رہے ہیں، لیکن بہرحال منتخب وزیر اعظم کسی حد تک تو اب تو میاں صاحب بھی باہر سے آئے، 3-4 سال رہ کر آئے تھے، اور وہ لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ جہاں پر وہ اپنے ملک میں ہی ایلین ہیں اور اب پھر جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ کیا وزیر خزانہ کی طرح وزیر اعظم بھی امپورٹ کرنا پڑے گا؟ اپنا آپ نے کیوں نہیں ڈائریکٹ الیکٹ کروا کر جو ہے وزیر خزانہ لے کر آتے؟ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سینیٹر کو بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اسحاق ڈار صاحب کو بھی کافی انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ ان پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ قومی اسمبلی کا کام ہے، بجٹ ریلیٹڈ یا فائنانس ریلیٹڈ چیزیں تو سینٹ میں تو اس پہ وہ ہوتا ہی نہیں کچھ، وہ ووٹ تک نہیں دے سکتے۔ یہاں قومی اسمبلی ہے جو پھر وہ انہوں نے کہا کہ وہ ڈائریکٹ لوگوں سے وہ ووٹ لے کر آتے ہیں، انہیں مسائل کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور انہوں نے بعد میں جا کے جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ سینیٹر تو بس جیسے اسے پارٹی ٹکٹ مل گئی، وہ ووٹ مل گئے ایم پی ایز ایم این ایز کے، تو وہ بن کے بعد میں انہیں کوئی فکر ہی نہیں کسی کی۔ تو اس لیے یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے۔ ایک انہوں نے جو ڈار صاحب کے متعلق کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ جی ڈار صاحب پہ پہلے بھی تنقید کرتے تھے، لیکن خیال یہ تھا کہ شاید اب وہ وزیر بن گئے ہیں قیصر شیخ صاحب تو شاید کوئی لحاظ رکھیں گے، لیکن انہوں نے برملا بڑے صاف گو آدمی ہیں، بڑے صاف ستھرے بزنس مین بھی ہیں اور پولیٹیشین بھی، اور اپنے بل بوتے پر اکثر وہ الیکشن جیتتے ہیں، شاید اسی لیے وہ آزاد ہیں، آزاد بات کرتے ہیں۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ہوتی ہے لیکن ان کا اپنا ایک جو چنیوٹ سے ہمیشہ وہ منتخب ہوتے ہیں، اپنا بھی ان کا حلقے میں بڑا اچھا اثر و رسوخ ہے۔ اچھا، اب ڈار صاحب کا انہوں نے کہا کہ ڈار صاحب کے متعلق جو بزنس کمیونٹی تھی وہ خوش نہیں تھی، کیونکہ وہ مشورہ ہی نہیں کرتے تھے ان سے اور نہ ہی کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ تو پھر ظاہر ہے وہ جو بڑے بزنس مین ہیں، خاص طور پہ انہوں نے کراچی کے بزنس مینوں کی بات کی جو اکانومی میں جن کا رول ہوتا ہے بہت زیادہ، تو جب ایسے ہوگا تو پھر تو مسئلے ہوں گے۔ تو انہوں نے جو ہے وزیر بن کر بھی شیخ صاحب نے، قیصر شیخ صاحب نے ایک اور وزیر اور بڑے پیارے مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار صاحب پہ بھی انہوں نے تنقید کی ہے دوبارہ۔ خبر اس میں ایک اہم یہ ہے جو کہ شاید ابھی تک پتہ نہیں لوگوں کو نہیں پتہ، وہ انہوں نے قیصر شیخ صاحب نے ایک بڑی خبر یہ دی کہ پہلی کیبنٹ میٹنگ جو ہوئی چند روز پہلے وفاقی کابینہ کی، اس میں عسکری قیادت جو تھی انہوں نے اس میٹنگ سے پہلے ان سارے وزراء سے، وفاقی وزراء سے ملاقات کی تھی، اور اس میں انہیں ساری باتیں انہوں نے شیخ صاحب نے بتائیں
کہ عسکری قیادت نے کہا کہ کس طرح اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، کوئی دوسری راہ یا آپشن ہے ہی نہیں سوائے کہ ہم نے ہر صورت اب کامیاب ہونا ہے اور ترقی کرنی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا عسکری قیادت نے کہ طیبہ اور پاکستان کے مطلب ایک ہی ہیں، اور دونوں ریاستیں جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ بنی، تو اس لیے جیسے وہاں کامیابی ہوئی ادھر پاکستان نے بھی کامیابی جو ہے وہ دیکھنی ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بہت زیادہ یہاں پر جو کہہ لیں کہ وسائل اور سب کچھ ہیں، لیکن اس سے فائدے نہیں لیے گئے، اور اپنی ہی جو ہے نچاکیاں یا اپنی غلطیوں میں ہم رہے، تو اب ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ بڑی اہم خبر انہوں نے دی، کیونکہ یہ رپورٹ نہیں ہوئی تھی جب پہلی کابینہ اجلاس، اس سے پہلے جو یہ ملاقات تھی۔ یہ قیصر شیخ صاحب نے ایک بڑی خبر بھی ہمیں بتائی کہ عسکری قیادت نے تمام وزراء سے ملاقات کی، انہیں سارا بتایا، اور وزیر اعظم بھی موجود تھے، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف نے وہ خطاب بھی کیا، دوسری کابینہ میٹنگ سے بھی کیا اور پہلی سے بھی، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ پرعزم لگتی ہے عسکری قیادت بھی کہ آگے لے کر ملک کو چلنا ہے۔ ایک اور اہم بات انہوں نے یہ بتائی جو ایکولی یہ جو دو تین خبریں انہوں نے دی یہ بھی برابر ہے، اور وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے حکومت کو بات کرنی چاہیے، بلکہ بات کرنا ہوگی۔ اور یہ پہلے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر ہوں گے جو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ خان صاحب کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، بلکہ اکثریت ہی ان کی تھی، وہ تو خود پی ٹی آئی نے خان صاحب نے حکومت نہیں بنائی، انہیں پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا مل کر، ادروائز تو ان کو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے۔ اور پھر قیصر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مینڈیٹ سے یقیناً خان صاحب کا ویژن ہے، ان سے حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور بالکل انیشیٹ کرنا چاہیے حکومت کو، اور ہاتھ بڑھانا چاہیے اور خان صاحب سے بات کرنی چاہیے، اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن بہرحال دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہیں انہیں بھی اس کا مثبت جواب دینا ہے، اور اس طرح کے جیسے کہ وہ آئی ایم ایف پہ انہوں نے کہا ہے کہ خط لکھنے پہ انہوں نے اعتراض کیا، تو اس طرح کے اقدامات بھی نہیں کرنے۔ لیکن یہ اہم بات انہوں نے کی، یہ پہلے وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما ہوں گے جو مینڈیٹ بھی پی ٹی آئی کا مان رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ حکومت کو بات کرنا چاہیے، یہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ بات کو کس حد تک حکومت جو ہے اس کو اچھی لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو خیال تھا اس انٹرویو پہ، جرنلسٹ ہی ہمارے دوست کے، یہ شاید قیصر شیخ صاحب کے لیے مشکلات نہ آ جائیں اس انٹرویو کے بعد، اور ان کے پیچھے ان کی وزارت کو نہ کوئی خطرہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کھل کے اور اچھی مثبت باتیں کی ہیں۔ مثلا انہوں نے اورنگزیب صاحب جو ہیں وزیر خزانہ صاحب، انہوں نے تعریف بھی کی، انہوں نے کہا کہ ان کی اچھی شہرت سنی ہے، اللہ کرے وہ کامیاب ہوں، لیکن بہرحال ایک پرنسپلی ان کا جو سٹانس ہے کہ باہر سے نہیں، آپ اپنا جو ہے وہ کریں۔ وہ بھی انہوں نے دوسرا ڈار صاحب کا بھی انہوں نے کہا کہ ان سے جو کچھ اگر غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوریاں بھی ہوں، تو لیکن یہ بات اہم ہے کہ وہ خیال ہمارا یہ تھا کہ پہلے وہ تھوڑے سے کھل کے بات کرتے تھے، اب شاید وزیر بن کے نہ کریں، لیکن انہوں نے اب بھی کھل کر بات، اور ایک بڑی خبر بھی دی جو کہ رپورٹ نہیں ہوئی تھی، اور وہ تھی وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس سے قبل وفاقی وزراء جتنے بھی ہیں ان سے عسکری قیادت کی ملاقات، اور یہ مثبت ملاقات انہوں نے کہا کہ اس کو وہ ایس آئی ایف سی اور یہ ساری چیزیں لے کر آگے چلیں گے تو معاشی حالت بہتر ہو گئی۔ ایک اور جو خان صاحب کے متعلق انہوں نے کہی، اب یہ بھی پتہ نہیں ان کی جماعت جو ہے یا حکومت جو ہے اس کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں، اور اس لیے لیکن شیخ صاحب بالکل وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ عام طور پہ اچھا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ انٹرویو کے بعد لوگ نا گھبرا جاتے ہیں جب وہ رسپانس مختلف آتا ہے، تو وہ کوئی کہے گا سیاق و سباق سے ہٹ کے چلایا جائے۔ شیخ صاحب کا یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، قیصر احمد شیخ صاحب بڑے کلیئر ہیں، اور انہوں نے بڑا برملا کہا، بلکہ انہوں نے اتنے صاف گو ہیں، ان کا جی میری خواہش بھی تھی کہ شاید میں، کیونکہ وہ خزانہ امور کی قائمہ کمیٹی جو قومی اسمبلی کی ہے وہ اس کے چیئرمین رہے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں، ٹاپ بزنس مین ہیں، ان کو تھا خواہش بھی تھی کہ شاید وہ وزیر خزانہ بنے، لیکن انہوں نے کہا یہ میں کوئی مسئلہ نہیں، میں خوش ہوں بحری امور پہ کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے اسی سے اور میں اس میں کام کر کے دکھاؤں گا، لیکن اپنے پرنسپل سٹانس پر وہ قائم ہیں اور اہم باتیں انہوں نے کی۔ یہ چیزیں جو تھیں وہ آپ سے شیئر کرنا ضروری تھیں کہ ایک بڑے انٹرویو اور 3-4 انہوں نے بڑی خبریں بھی دیں۔ انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹ یا چیزیں چل رہی ہیں اس وقت سینٹ کے حوالے سے بھی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ آج یہی خبر آپ سے شیئر کرنی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔